صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت اور آج کی ضرورت کا حامل، آج کے معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہن بھائیوں کے حقوق، قرآن و سنت کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، قاتل معلوم کرنے اور پکڑوانے کے وظائف۔ قتل کرنا بلا شبہ بہت برا عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں صرف پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، وہ بھی جو اسلامی عدالت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک فساد فی الارض، یعنی زمین میں فتنہ فساد برپا کیا، لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور دوسرا قتل، کسی کو قتل کیا۔ تو ان دو جو دو جرم ہیں، ان کے بدلے میں عدالت کسی کو قتل کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر قتل جو ہے کسی بھی ایک انسان کو کرنا، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو ساری انسانیت کا قتل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور قتل کرنا کفر فرمایا۔ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا کفر ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرنا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے کوئی قتل کیا اور پھر وہ قاتل معلوم بھی نہیں، پتہ نہیں چل رہا، تو اس حوالے سے یہ 3 وظائف ہیں۔ سب سے پہلا یہ وظیفہ، یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی، اے لوگوں کے حال سے واقفیت رکھنے والے، باخبر رہنے والے، کما حق اللہ ہی باخبر ہے، مجھے بھی قاتل کے بارے میں خبر دے دے، اور اے علم رکھنے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے، قاتل کو بھی تو جانتا ہے اللہ، تو قاتل کے بارے میں بھی ہمیں علم دے دے، مجھے علم دے دے۔ تو یہ 1100 مرتبہ یہ وظیفہ 21 دن تک مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ قاتل کا جلد پتہ چل جائے گا۔ دوسرا وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک مسلسل 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ قاتل کا پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ، جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، ان کو بکثرت پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور مغرب کی اذان کے وقت خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، 1-2 جمعہ تک اس مشکل سے جلد نجات ملے گی۔ یعنی ایک جمعے کو یہ عمل کریں، پھر دوسرے جمعے کو بھی کریں، انشاءاللہ 1 سے 2 جمعہ تک قاتل جو ہیں وہ مل جائیں گے، پکڑے جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو ہر بندہ مومن ویسے بھی کثرت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے، اللہ کا اس میں ذات بھی اس میں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہر قسم کی اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے، گھر میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، ہر معاملے میں بہتری کے لیے یہ وظیفہ ویسے بھی کثرت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ اسی طرح قید اور ناحق جیل سے رہائی کے وظائف۔ بعض اوقات ناحق قید انسان ہو جاتا ہے، جرم نہیں کیا ہوتا اور ایسے ہی قید ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 129 اور 128۔ سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 129 128، اس کو صبح شام
100 مرتبہ پڑھنے سے ناحق قید سے بحفاظت رہائی حاصل ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمتوں اور شانوں والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تکلیف میں پڑیں، مشقت میں پڑیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع نازک پر یہ گراں گزرتا ہے۔ اور فرمایا اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، تمہاری بھلائی اور بہتری کے چاہنے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، تم کوئی برا عمل نہ کرو، یہ ان پر گراں گزرتا ہے، اور چاہتے یہ ہیں، خواہش رکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی امت جو ہے وہ بھلائی اور ہدایت کے اور نیکی کے اور اچھے کام کرے۔ اور فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو نہایت ہی شفیق ہیں، رؤوف ہیں، اور نہایت ہی بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کا اسم مبارکہ ہے، لیکن اللہ نے یہ اسماء مبارکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ صفات اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرما دیں، اور خصوصاً مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ناحق قید سے رہائی کا پہلا وظیفہ یہ۔ دوسرا، قیدی کو چاہیے کہ نصف شب کو، آدھی رات کو تازہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرے، یعنی حاجت پوری ہونے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا مانگے: یا سابق الفوتی و یا سامع الصوتی، یا سابق الفوتی و یا سامع الصوتی و یا کاسی العظام بعد الموت و یا کاسی العظام بعد الموت صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واجعل لی من امری فرجا ومخرجا، واجعل لی من امری فرجا ومخرجا انک تعلم ولا اعلم، انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب، وانت علام الغیوب۔ یہ یعنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت آدھی رات کو پڑھی جائے جو ناحق قید ہے، پھر یہ دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناحق قید سے رہائی عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا فتاح یا اللہ، یہ 2 اسماء ہیں، یا فتاح یا اللہ، ان کو بکثرت ورد کرنا قید ناحق سے رہائی کے لیے نہایت مجرب ہے، عمل ہے۔ یعنی اگر کسی کو ناحق قید کر دیا گیا ہے، وہ پابند سلاسل ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تو پھر وہ یا اللہ یا فتاح اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک وظیفہ قاضی یعنی جج کے مہربان ہونے کا وظیفہ، سورۃ الفاتحہ اس کو مکمل وضو کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر سرمے پر دم کرے اور سرما آنکھوں میں لگا کر عدالت میں جائے، انشاءاللہ العزیز جج جو ہے، قاضی جو ہے، مہربان ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرے، اور دونوں ہاتھوں، چہرے، دونوں بازوؤں پر وہ ہتھیلیاں پھیر لے اور عدالت میں جج کے سامنے جائے، انشاءاللہ جج مہربان ہوگا۔ تو یہ چند ایک وظائف جو ہیں، بعض اوقات ناحق قید ہوتی ہے یا ناحق مقدمات ہوتے ہیں، دوسرا فریق جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو جو مظلوم فریق ہے وہ لازمی پڑھے، جو ناحق قید ہے وہ لازمی پڑھے، قاتل کا معاملہ ہے، قاتل نہیں مل رہے تو لازمی پڑھیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں،
دوست احباب رشتہ داروں کو ضرورت ہے ان کو بتائیے، پڑوسی محلے داروں کو ضرورت ہے انہیں بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی مظلوم، کسی ناحق قید، کسی مقتول کے ورثاء کو قاتل پتہ نہیں چل رہا، کسی پر ناحق کوئی جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، تو ان معاملات میں وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان امت مسلمہ کے تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ کل روز محشر اور قبر میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ، بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں کے حقوق، اگرچہ یہ موضوع وسعت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اس پر مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بہن بھائیوں کے حقوق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں ان پر مختصراً میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، دین اسلام جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو بے شک دین ہے ہی اسلام، اسلام ہی دین ہے، دین کامل ہے۔ اور سورہ آل عمران ہی کی یہ آیت مبارکہ، اور پھر اسی سورہ آل عمران میں ایک موقع پر یہ بھی فرمایا آگے جا کر کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جانب کوئی رغبت اختیار کرے گا تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اب تا قیام قیامت دین اسلام کو مکمل رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کتاب ہدایت اور آخری کتاب ہدایت، یہی تا قیام قیامت مکمل رہنمائی کا ذریعہ، دین اسلام مکمل رہنمائی کا ذریعہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانا، یہ ایمان کے لیے لازمی ہے۔ اگر آج کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اور اسی طرح آخری امت ہم گناہگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت، جیسے کوئی اور امت نہیں آنی، جیسے کوئی اور کتاب نہیں آنی، اسی طرح کوئی اور نئے نبی، کوئی نئے رسول نہیں آنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی معنی میں کسی اور کو نبی یا رسول مانتا ہے تو وہ خود بھی جھوٹا ہے، وہ دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانا، یہی ایمان ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے، قرآن کریم کی تعلیمات بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت واضح ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تمام مسلمان، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اتنا اخوت کے رشتے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیں پرو دیا، اور پھر وہ اخوت کا مظاہرہ جو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے وقت آیا ہمارے سامنے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ایک مہاجر صحابی ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کا انہیں بھائی بنا رہے ہیں۔ تو یوں اسلام کی تعلیمات تو اتنی واضح اور اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، تو پھر جو سگے بہن بھائی ہوں، جو سگے بھائی ہوں، ان کی آپس میں محبت اور اخوت کا رشتہ کیسا ہوگا، کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر عام مسلمان بہن بھائی یا بھائی بھائی کے درمیان، مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے ان کے درمیان صلح کرواؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو سگے بہن بھائیوں کا، سگے بھائیوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ کیسا مضبوط ہونا چاہیے، ان کے درمیان مسلمانوں کو
کس طریقے سے صلح کروانی چاہیے، یہ اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا مسلمان ہونے کے ناطے بھی اخوت کا رشتہ ہے، اور بہن بھائی ہونے کے ناطے سے، بھائی بھائی ہونے کے ناطے سے بھی آپس میں اخوت کا گہرا رشتہ ہے۔ ان کے والد بھی ایک ہی ہیں، ان کی ماں بھی ایک ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت۔ وآت ذی القربى حقہ، قرآن فرماتا ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پورے کرو، ان کے تمام حقوق باہم پہنچاؤ۔ تو سب سے قریبی رشتہ دار کون سے ہیں؟ والدین کے بعد بہن بھائی ہی تو سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریبی رشتہ داروں کے حق جو ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو اس حوالے سے بھائیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہنوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اگر آج اس اسلامی معاشرے میں بھائی اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کریں، بھائی اپنی بہنوں کے حقوق پورے کریں، بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کریں، تو آپ دیکھیے پھر ہمارا گھریلو جو ایک نظام ہے وہ یہاں پر ہی جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آج وہیں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بد امنی، لڑائی جھگڑا، آپس میں نفرتیں وہیں پیدا ہوتی ہیں، صرف ایک وجہ ہوتی ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر انصاف ہو تو کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی آپس میں بے برکتی نہیں ہوتی، کبھی بدامنی نہیں ہوتی۔ اور یہ معاملہ بہن بھائیوں سے لے کر، ایک گھر سے لے کر، اس کو آپ چاہے وسعت دیتے جائیے، ایک معاشرے میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک صوبے میں، ایک ملک، پوری دنیا میں جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ناانصافی۔ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جس گھر میں انصاف ہوتا ہے، جن بہن بھائیوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے، جن اولادوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑا ہمیشہ وہیں ہوتا ہے جہاں ناانصافی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج اگر ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان پر آپ غور کر لیجئے، صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ناانصافی۔ اور ناانصافی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم شرعی اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر ناانصافی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ والدین موجود ہیں تو اپنی اولاد کے درمیان، یعنی جو آپس میں بہن بھائی ہیں ان کی اولاد ہیں، اور وہ اولادیں آپس میں بہن بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کم سن صحابی تھے، اور ان کے والد سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ان بیٹے کے لیے ایک باغ یا غلام ہبہ کیا، یعنی ان کو تحفے میں دیا، لیکن باقی اولاد کو نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ تحفہ دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کیا تمہاری کوئی اور اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا انہیں بھی ان کے برابر وہ باغ یا غلام، انہی کے برابر تحفہ یا ہبہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر، اس گناہ پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ ناانصافی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ فرما دیا۔ اب فرمایا کہ اگر آپ نے ایک بیٹے کو کوئی باغ دیا ہے یا غلام دیا ہے تو پھر سبھی بیٹے بیٹیوں کو جو باقی ہیں انہیں بھی اسی کے برابر باغ دیں، غلام دیں، یہ انصاف ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ کتنی پیاری اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج بھائی جو ہیں بہنوں کا حصہ غصب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ان کو پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، زمینوں میں سے حصہ نہیں دیتے، باقی جو کاروبار ہے اس میں سے حصہ نہیں دیتے، دیگر جو پراپرٹی ہے جو والدین نے خاص طور پر چھوڑی ہے اس میں سے حصہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ جی جہیز میں ہم نے اتنا اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ دے دیا ہے۔ جہیز لازمی نہیں، جہیز فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، جہیز کا کہیں حکم نہیں، وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں جو ایک ہندوانہ رسم ہے۔ لیکن جو اسلام نے حکم دیا تھا کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دو، وہ ہم چھین رہے ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ اور جو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا، اپنی اولاد کو نہیں دیتا، بہنوں کو نہیں دیتا، بیٹیوں کو نہیں دیتا، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ پھر کل روز محشر
اس کو جنت میں سے حصہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ کل روز محشر اگر آج یہاں دنیا میں کسی نے اپنے بہن بھائی کا حصہ چھین لیا جو اس کا جائز حق تھا، تو کل روز محشر اگر ایک بالشت بھی حصہ چھین لیا تو کل روز محشر 7 زمینیں جو ہیں وہ اس کے گلے کا توق بنا دی جائیں گی، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیا 7 زمینوں کا وزن اور بوجھ وہ برداشت کر سکے گا؟ یعنی یہ احادیث مبارکہ ہمیں وعیدیں بتا رہی ہیں کہ اگر تم اپنے بہن بھائیوں کا حصہ غصب کر لو گے، چھین لو گے، تو کل روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی سے پھر اس کا برا بدلہ ملے گا، برا انجام ہوگا۔ تو آج اس پر غور کیا جائے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا حصہ غصب نہ کریں، بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کریں، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر، پہلے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بڑے بہن بھائیوں کی عزت کریں، توقیر کریں، اور بڑوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کریں، محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، توقیر، عزت، احترام نہیں کرتا، اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہیں کرتا، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو۔ تو خاص طور پر بہن بھائیوں کے حقوق جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آج اس معاشرے میں وہیں پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں بہن بھائیوں کو، بیٹیوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مکمل نہیں دیے جا رہے ہوتے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے رشتے تو ایسے ہیں کہ اثار کرتے ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی، خصوصاً انصار صحابہ کرام کی خوبی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ وہ اثار کرتے ہیں، اور اپنے مہاجر بھائیوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں بھی حصہ دار بنا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری اگر 2 بیویاں ہیں تو جو آپ کو پسند ہے، مہاجر بھائی سے کہا، جو آپ کو پسند ہو ان 2 میں سے ایک، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو ایسا اخوت کا مظاہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ تو وہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت قائم فرمائی تھی، حالانکہ وہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن اتنا اخوت کا مظاہرہ۔ تو آج سگے بہن بھائی ہو کر ہم آپس میں کیسے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق چھین رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اپنی بہن حضرت شیمہ آئیں، ان کو نواز دیا، تو اس اسوہ کاملہ کو اپنے سامنے رکھیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس جذبہ اخوت کو سامنے رکھیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق ان کو پہنچائیں، جو ہم پر فرض ہیں وہ فرائض پورے کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے اس دنیا میں بھی زندگی جو ہماری ہے یہ ہمارے لیے جنت کا گہوارہ بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور جنت، یہ اس کے ہم مصداق ٹھہریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں 208 چک سے، ریگولر لسنر ہمارے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، اور ان کے بیٹے غلام حسین ڈوگر ہیں، احمد ڈوگر ہیں، اور بیٹیاں ہیں غلام فاطمہ اور زینب ہیں، بابا نونا صاحب بھی ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد دین سیالوی صاحب، چک 222 جیم بے بھوانا سے، اور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کے چھلکے اگر پاؤں کے نیچے آ جائیں یا زمین پر گر جائیں تو نظر کمزور ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گناہ کا معاملہ کہیں قرآن حدیث میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن عام بات یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ ڈالنا جو ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو ظاہری بات ہے جب نیچے گریں گے تو صفائی کے خلاف ہے یہ عمل، تو اس حوالے سے بہتر نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو صاف کر لیا جائے، ایک سائڈ پہ علیحدہ
جہاں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں وہاں پہ رکھا جائے، اور پاؤں بھی جب اوپر سے گزاریں گے تو وہ مزید کچرا بنے گا تو مزید گندگی کا باعث ہوگا۔ اس حوالے سے اگر گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں تو یہ گندگی کے حوالے سے اس معاملے میں یہ آ سکتا ہے۔ باقی نظر کی کمزوری والا یہ بات ہو سکتا ہے کی جاتی ہو، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا کوئی میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا 152 ریب فیصل آباد سے کاشف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر، اگر کوئی بہن شادی سے پہلے پوری رضامندی سے اپنا حصہ بھائی کے نام کر دے تو جائز ہے کیا؟ جی بالکل نہیں جائز، ناجائز ہے۔ اگر چاہے اپنی رضامندی سے بھی دے دے، چاہے بھائی اسے کہیں کہ دے دو اور مجبوراً وہ دے دے، یہ حصہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شریعت نے حق ٹھہرایا۔ حق دینے سے ادا ہوتا ہے، جب تک نہیں دیتے اس وقت تک یہ تلوار آپ کے سر پر لٹکتی رہے گی۔ اس لیے بہن کا جو حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے وہ اس کو دینا ہے، بھائی پر دینا فرض ہے، بہن کا وہ حق ہے وہ لینا اس کا حق ہے، وہ حق اپنا لے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ یوں ہی کیا جاتا ہے کہ بہن کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مجبور کیا جاتا ہے یا رضامند کیا جاتا ہے، لیکن شریعت نے یہ حق ٹھہرایا ہے۔ تو یہ بھائی یا اس طرح کر لیا کریں کہ بھائی جو ہیں وہ اپنا حصہ بہن کو دے دیا کریں جو ڈبل ہوتا ہے، اور بہن کا ایک حصہ رکھ لیا کریں۔ یہ اپنا بہن کا حصہ ایک لینے پر بھائی رضامند ہو گیا کریں۔ کیا ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی ایک حصے پر رضامند ہو گیا اور اپنا حصہ اس نے کہا، بہن سے کہا کہ تیرا حصہ میں لے لیتا ہوں جو ایک ہے آدھا ہے، اور جو ڈبل ہے وہ میرا حصہ تو لے لے؟ ایسا تو کبھی نہیں سننے میں آیا۔ تو یہی سنتے ہیں ہم کہ بہن نے راضی ہو گئی اور اس سے حصہ لے لیا، اس کو نہیں دیا، اس نے کہا میں نے حصہ دے دیا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی حوالے سے جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہ بہن کو دینا پڑے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طاہر صاحب نے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ رزق میں فراغی اور کشادگی کا وظیفہ اور غیبی مدد کا وظیفہ بتا دیں۔ جی غیبی مدد کا وظیفہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ پھر اسے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی فراہم فرما دیتا ہے، اس کی پریشانی سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، یہ سب سے پہلا عمل۔ دوسرا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو عمل ارشاد فرمائے ہیں وہی میں بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سب گھر والوں کو سلام کہو، سورہ اخلاص پڑھو اور درود پاک پڑھو، تو گھر میں برکتیں ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تیسرا وظیفہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح فجر کی جو سنتیں اور فرض ہیں ان کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھا جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اتنا کشادہ کہ ایک صحابی انہوں نے چونکہ عرض کیا تھا، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اتنی ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں اسے کہاں اٹھا رکھوں اور کسے دوں، کہاں رکھوں، کیسے اسے سنبھالوں۔ تو یہ 3 وظائف میں نے عرض کر دی اللہ کی طرف سے جو ارشاد فرمودہ، اور اس کے ساتھ رزق کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر یہ جو 2 فرامین بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کی کثرت کریں، سورہ یاسین پڑھیں صبح اور شام، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کے محمد احمد صاحب نے، ان کی USB کہیں گم ہو گئی ہے 32 GB کی، اور ان کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ آفس کا ڈیٹا موجود ہے، ان کے باس نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں لے کر آؤ گے تو پھر نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں، کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے بھی واپس مل سکتی ہے۔ اور دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا آپ کی گم شدہ چیز واپس مل جائے گی، اور ضائع شدہ مال یعنی جو چیز گم ہو گئی ہے تو سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 56 کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔
یا حسیبو کو بکثرت پڑھیں، ڈوبی ہوئی چیز، گم ہوئی چیز واپس مل جائے گی۔ ان میں سے جو آسانی کے ساتھ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور اللہ رزق دینے والا، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب، انشاءاللہ آپ کی یہ گم ہوئی USB مل جائے گی۔ اگر بالفرض نہیں بھی ملتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، یا رزاقو کا کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ انسان ہونے کے ناطے گم جاتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، آپ اپنے باس سے کہیں کہ بس مجھ سے گم ہو گئی، باقی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی نوکری چھوٹ جائے، اگر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک در بند 100 در کھلے، اللہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر آپ کے لیے اسی جواب میں بھی اور اس سے بہتر بھی عطا فرمائے گا۔ شمیلہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، کہا سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نظر لگ جائے تو اس کا کوئی وظیفہ؟ جی سورہ نون 29ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی آخری 2 آیات بینات ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان کو 3 مرتبہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھنا ہے، دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اسد عبداللہ صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ سمرین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، پروگرام کو پسند کیا اور نام کا معنی پوچھا۔ اگر سا کے ساتھ ہے سمرین تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نصیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ کہتے ہیں قتل والا وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ بتا دیں۔ جی اس میں آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو جمعۃ المبارک کے دن تمام گھر کے افراد عصر کی نماز کے بعد ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کثرت سے پڑھیں، مغرب کی اذان کے وقت خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، دوسرے جمعے کو بھی عمل کریں، انشاءاللہ قاتل جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ریاض صاحب نے فیصل آباد سے، وہم کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، بار بار ہاتھ دھوتے ہیں اس کے لیے وظیفہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ وہم کی بیماری سے یا وہم سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ معافیہ صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ، کہتی ہیں سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ شادی کے لیے وظیفہ پوچھا انہوں نے، جی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، بالآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ مانا والے سے مسز صالح صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین، شکریہ۔ کہتی ہیں کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ہیں؟ یہ جو حبشی لوگ ہیں کیا ان کی اولاد ہیں؟ جی حبشی تو حبش سے رہنے والے ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی وہ ظاہری بات آپ حبشی تھے، وہ بھی حبشی ہیں، اور باقی بھی جو حبش کے رہنے والے ہیں، افریقہ کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ تو آپ کی اولاد کا غالباً تذکرہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں۔ ارشد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ جہاں رہتے ہیں یہ چچا کی جگہ تھی اور والد صاحب کی بھی غالباً تھی، تو والد صاحب نے انہیں دی، یہ اس میں رہتے رہے، ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ تو اب والد صاحب جب فوت ہو گئے تو ان کے چچا کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیس کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ قاضی اگر کیس کیا ہوا ہے تو وہاں پر آپ جب جائیں تو سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر چہرے پر دم کر دیں، اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کی یہ زمین ہے اور والد صاحب کا بھی حصہ ہے تو آپ کا بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بھی درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ظفر اقبال صاحب ہیں، دیگر ہمارے لسنر ہیں، ان کا 4-5 لسنر ہیں، ان کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد